السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو حصہ اول میں ہو رہی تھی کہ راہ ہدایت اور جادہ حق سے ہٹانے، بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے انسان کے تین دشمن ہیں۔ ایک جسم کے اندر نفس ہے، دوسرا ساتھ ساتھ شیطان، تیسرا ارد گرد چاروں طرف گمراہی کے جال پھیلائے حرص و حوث دنیا ہے۔ پہلے دو پر مختصر بحث حصہ اول میں ہو چکی۔ آئیے اب انسان کے تیسرے دشمن یعنی دنیا کا وہ روپ دیکھتے ہیں جس سے انسان گمراہ ہو کر تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، فلاح دارین کی راہ میں انسان کی ایک بڑی رکاوٹ حرص و حوث دنیا ہے، یعنی انسان کے تین بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن دنیا کا ماحول ہے، جس کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی دل فریبی کے باعث انسان کی دوست بن کر قریب تو ہوتی ہے، مگر اس کی یہ قربت انتہائی ناپائیدار اور وفاداری ناقابل بھروسہ ہے۔ تاہم دنیا کی اس عہد شکنی، بے وفائی اور مکاری کے باوجود نفس انسانی اس کی رعنائی اور دلکشی کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے، حالانکہ خالق کائنات نے نوع انسانی کو دنیا کی اس بے ثباتی اور فکر آخرت کا احساس پہلے سے ان الفاظ میں کروا دیا ہے کہ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی دولت قلیل ہے اور آخرت متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ خالق کائنات نے طلب دنیا کو ایک دھوکہ اور فریب کا سامان قرار دیا۔ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ متنبع کر دیا گیا کہ دنیا کی لذتیں، خواہشات، رعنائیاں، عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی دل فریب و دلکش ہوں، یہ دھوکے کا سامان ہے، لہٰذا ان کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنی منزل حقیقی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرنا۔ اور پھر دنیا کی حقیقت کا ادراک اور احساس ہونے کے بعد بھی جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بھلا دیا، انہیں پھر فکر آخرت کی طرف یوں متوجہ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور میرے نبی صادق، رازدار کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بیزاری کا اعلان یوں فرمایا: الا ان الدنیا ملعون ما فیہا، بے شک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے۔ اور باب مدینۃ العلم و حکمت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ سرور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے حرص و حوث دنیا سے نفرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہو۔ لہٰذا غور طلب اور لمحہ فکریہ ہے کہ طلب دنیا لعنت ہے، تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے اس لعنت سے بچنے کی صورت یا طریقہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمان کے متصل اگلے حصہ میں اس بارے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جس میں فرمایا گیا: الا ان الدنیا ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولا ہوا عالما و متعلم، بے شک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے، ما سوائے چار چیزوں کے: ایک اللہ کا ذکر،
دوسرے اللہ کا ذکر کرنے والے، تیسرے علماء یعنی علم پھیلانے والے، اور چوتھے علم حاصل کرنے والے یعنی طالب علم۔ یعنی ذکر اللہ میں مشغولیت اور حصول علم نافع انسان کو دنیا کی لعنت سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں بھی دنیا کی لعنت سے بچنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیان کردہ ان 4 چیزوں میں سے جہاں تک اور جتنا ہو سکے اتنی اختیار کرنی ہوں گی تاکہ دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو حاصل کیا جا سکے اور دنیا کے مکر و فریب اور دھوکہ سے بچا جا سکے۔ جبکہ مولانا روم نے دنیا کی حرص و ہوس سے بچتے ہوئے دنیا میں رہنے کا طریقہ تمثیل سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں یوں رہ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی پر تیرتی ہے، پانی سے سیپ، موتی، مچھلیاں حاصل کر کے فائدہ اٹھاتی ہے، مگر پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، کیونکہ پانی کا کشتی میں آنا اس کی موت یعنی ڈوبنے کا سبب ہے۔ اسی طرح انسان تو بھی دنیا میں رہ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا، مگر دنیا کی محبت، ہوس و لالچ کو دل میں جگہ نہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہٰذا حب دنیا، لالچ، حرص و ہوس دنیا سے گریز ہی انسان کی حقیقی کامیابی کا ضامن ہے۔ خلاصتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس اور شیطان کا ایسا کوآرڈینیشن ہے کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈال کر ایمان و عقیدہ کو کمزور کرتا ہے، جس سے نفس انسانی اعمال صالح اور شریعت سے انحراف کرنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جبکہ دنیا کا ماحول ان نفس اور شیطان کے لیے سازگار فضا اور پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ عموماً 4 جگہوں سے نفس پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ پہلی زبان ہے جو لہو و لعب، چغلی و غیبت اور بدگمانی سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری جگہ دل ہے جس میں شیطان برے وسوسے ڈال کر انسان کو بربادی کی راہوں کا مسافر بنا دیتا ہے۔ تیسرا سینہ ہے جو بغض اور حسد کی ایسی آگ بھڑکاتا ہے جو نیک اعمال اور نیکی کو ایسے خاکستر کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور چوتھی جگہ شرمگاہ جو شر اور برائی کی دعوت دے کر تباہی کے گھڑے میں گرا دیتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان عالی شان انسان کے ان 3 دشمنوں یعنی نفس، شیطان اور دنیا سے محفوظ رہنے میں معاون و مددگار ہیں۔ ایک یہ کہ فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسرا میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا نفسانی خواہشات و شہوات کے خلاف ڈٹ جانا اور اپنے نفس کو برے کاموں سے روکے رکھنا یعنی نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے۔ اور بلا شبہ نفس کی گمراہی، رغبت دنیا اور شیطانی دھوکے سے بچنے کے راستے کا نام اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم۔